فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پس کھجور کے نیچے سے فرشتے نے اس کو آواز دی کہ مغموم نہ ہو، تمہارے پائیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تر و تازہ خرمے جھڑیں گے، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کوئی آدمی معترض ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجیو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بس وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم تو نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنال تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پس ان کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث ہلاکی ہوگی، جس دن یہ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے، بڑے شنوا اور بڑے بینا ہو جائیں گے۔ لیکن آج یہ ظالم نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دو جبکہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک زمین اور روئے زمین پر بسنے والوں کے وارث ہم ہوں گے، اور سارے لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں؟ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے
کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کے رہ جائیں۔ قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم، وہ بولا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہو۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم نے کہا اچھا میرا سلام، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ لوگ اللہ کے ماں سوا پوجتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں، اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، پس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ اللہ کے ماں سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنے فضل میں سے حصہ دیا، اور ان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔